إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون انما يتذکر اولو الالباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم دوستو اور بھائیو، جس دور میں ہم اور آپ چل رہے ہیں، یہ دور اہل دین کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے، ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ امتحان یہ ہے کہ حالات سازگار نہیں ہیں اور ذمہ داریاں زیادہ ہو گئی ہیں، ذمہ داریاں ہماری زیادہ ہیں اور حالات ناموافق ہیں۔ اس لحاظ سے یہ زمانہ ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش اور بہت بڑا امتحان ہے۔ اہل علم، اہل دین، خدام دین کی اس دور میں کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ سمجھے بغیر ہم زندگی گزارتے رہے تو قیامت کے دن مواخذے کا خطرہ ہے، اس لیے کہ ہر لائن کے لوگوں کی الگ ذمہ داریاں ہیں، ہر لائن کے لوگوں کی الگ ذمہ داریاں ہیں۔ اہل علم اور جو دین کے خدمت گزار ہیں، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ ان کی ذمہ داریاں بالکل وہی ہیں جو ایک نبی کی ہوا کرتی تھی۔ ایک نبی جب دنیا میں تشریف لاتے تھے اور اللہ کا پیغام لاتے تھے تو ان کے 3 کام ہوتے تھے۔ ایک کام ان کا یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کے اندر حق کی دعوت چلائیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، لوگوں کو اتنی آخرت سنائیں، اتنی جہنم سنائیں، اتنی جنت سنائیں کہ سن کر لوگ اس پر یقین کر لیں۔ یہ نبی کا کام ہوتا ہے۔ اور دوسرا کام نبی کا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ نبی کی ماننے کے لیے تیار ہو جائیں تو نبی ان کو یہ سکھائے کہ اب تم نے کرنا کیا ہے، احکام سکھائے، معاملات سکھائے، معاشرت سکھائے۔ یہ نبی کا کام ہوتا ہے۔ اور تیسرا کام نبی کا یہ ہوتا ہے کہ ان کی تربیت کرے، ان میں جو بشری برائیاں ہیں، ان کے اندر جو خامیاں ہیں، ان کو دور کرے۔ یہ نبی کا کام ہوتا ہے۔ تو گویا یہ 3 ذمہ داریاں ہیں
ایک دعوت، ایک تعلیم اور ایک تزکیہ۔ یہ تین ذمہ داریاں جب کبھی بھی دین کے خدام اور اہل علم ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں وہ نتائج نکالتے ہیں جو نتائج انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں نکلا کرتے ہیں۔ اب اس وقت ہم اور آپ جس دور میں جی رہے ہیں وہ دور اتنا پرفتن ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر لیتا ہے۔ جیسے آپ نوجوان ہیں، اب یہ آپ کی عمر کے کتنے نوجوان ہیں جو باہر آوارگی کی زندگی گزار رہے ہیں، نہ ان کو دین کی پرواہ ہے، نہ ان کو اللہ اور اس کے نبی کی پرواہ ہے، نہ ان کو آخرت کی پرواہ ہے، نہ ان کو جہنم کا خوف ہے، نہ ان کو کسی اور کا ڈر ہے۔ بس جو ان کے جی میں آ رہا ہے وہ کر رہے ہیں، اور سارا دن کر رہے ہیں، ساری رات کر رہے ہیں۔ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اور فیس بک اور یوٹیوب اور ٹک ٹاک اور پب جی اور پتہ نہیں کیا کیا غلاستیں اتنی عام ہو گئی ہیں کہ اب لوگ اس کو برائی بھی نہیں سمجھتے۔ ہم لوگ سندھ کے رہنے والے ہیں تو ہمارا تو ایک تصور ہے اور حقیقت ہے کہ یہ جو شمالی علاقہ جات ہیں یہ دین میں چاروں صوبوں میں سب سے آگے ہیں، لیکن جب یہاں آتے ہیں اور یہاں بھی سڑکوں پہ ایسے سائن بورڈ دیکھتے ہیں کہ جس میں لڑکی لڑکا دونوں کٹھے کھڑے ہوئے، تو دل جل جاتا ہے کہ جس علاقے سے کچھ امیدیں وابستہ ہیں دین کی محنت کرنے والوں کو اور دین کی بہار دیکھنے کا انتظار کرنے والوں کو، جب اس علاقے کا یہ حال ہے تو کیا ہوگا؟ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حکومتوں سے اس کی امید نہ لگاؤ کہ وہ دین کو زندہ کریں گے، اس لیے کہ ان حکومتوں نے تو آج دین کا یہ حشر کر دیا ہے کہ دین کا حال دیکھ کے بے ساختہ دل سے یہ آواز اٹھتی ہے، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، یہ دین دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ یہ مولانا یوسف صاحب کا ملفوظ ہے، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، یہ دین پھر کیسے زندہ ہوگا؟ کون ان نوجوانوں سے موبائل چھڑائے؟ کون ان میں سے ہر ایک کے دل میں یوٹیوب کی نفرت ڈالے، فیس بک کی نفرت ڈالے؟ کس کس سے موبائل چھینا جائے؟ کس کس عورت کے پاؤں پڑ کر اس کی منت سماجت کر کے اس کو سمجھایا جائے کہ بیٹی آپ کی عزت اور آپ کی عصمت اور آپ کی حفاظت حضرت فاطمہ کے پیچھے چلنے میں ہے، حضرت عائشہ کے پیچھے چلنے میں، حضرت خدیجہ کے پیچھے چلنے میں۔ تو اور پھر یہ فضا اور یہ ہوا اور یہ وبا اتنی عام ہوئی ہے کہ یہ چار دیواریاں جن میں سارا دن علوم الہیہ پڑھائے جاتے ہیں، علوم دینیہ پڑھائے جاتے ہیں، یہ چار دیواریاں بھی اس سے محفوظ نہیں رہی۔ مدرسوں میں پڑھنے والے جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف کی ہیں، اپنی زندگیاں اللہ اور اس کے نام کر دی ہیں، یہ کتنی بڑی قربانی ہے، یہ کتنا بڑا اقدام ہے آج کے نوجوان کا کہ وہ یونیورسٹی سے منہ موڑ کر، کالج سے منہ موڑ کر، عصری علوم سے منہ موڑ کر مدرسے کی چار دیواری کے حوالے ہو کر اپنی زندگی لگا دے۔ یہ بہت بڑا اقدام ہے اور بہت بڑی قربانی ہے۔ چلے والا تو چلے کے لیے جاتا ہے واپس آ جاتا ہے، 4 مہینے والا 4 مہینے کے لیے جاتا ہے واپس آ جاتا ہے، مجاہد جہاد کے لیے تھوڑی دیر کے لیے جاتا ہے، مہینے 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے 1 سال پھر واپس آ جاتا ہے۔ مگر یہ نوجوان جن کی عمریں اس وقت ایسی ہیں
کہ نفس بھی ان کو ورغلاتا ہے، شیطان بھی ان کو ورغلاتا ہے، اور آس پاس کا ماحول بھی ان کو ورغلاتا ہے، اور برائی کے سارے اسباب میسر اور مہیا بھی ہیں، اس کے باوجود اپنی زندگیاں علوم دینیہ کے لیے چار دیواری کے اندر محدود کر لینا، محصور کر لینا، اپنی زندگیاں وقف کر دینا، جوانی کا اہم ترین عرصہ، یہ جو 18 سال سے لے کے 30 سال تک کا وقت ہے نا، یہ ساری زندگی کی کریم ہے۔ 17-18 سال سے لے کے 30 سال تک کی جو بیچ میں جو عرصہ ہے، یہ جو بیچ کے جو اوقات ہیں، ایام ہیں، یہ ساری زندگی کی کریم اور زندگی کے سب سے زیادہ قوی ایام ہیں، اور یہ علماء اور طلباء کے یہی لمحات اور یہی ایام ان چار دیواریوں کی نظر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا اقدام ہے اور کتنی بڑی قربانی ہے، لیکن جس دور میں ہم چل رہے ہیں اس دور میں ہماری ذمہ داریاں اس اقدام سے ادا نہیں ہو جائیں گی، بلکہ ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ جب عام حالات ہوں تو ذمہ داریاں کم ہوتی ہیں، اور جب ایمرجنسی نافذ ہو جائے تو پھر ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ کسی علاقے میں زلزلہ آ جائے نا تو پھر ڈاکٹر یہ نہیں کہتے بھی میری ڈیوٹی تو صرف 2 بجے سے لے کے 4 بجے تک ہے، 8 بجے سے لے کے 4 بجے تک ہے، اس سے زیادہ میں ٹائم نہیں دے سکتا۔ ڈاکٹر یہ نہیں کہے گا، بلکہ دن رات ڈاکٹروں نے مریضوں کو چیک کرنا ہے، اور مریضوں کو مرہم پٹی کرنی ہے، اور مریضوں کے آپریشن کرنے ہیں، اور مریضوں کا معالجہ کرنا ہے۔ تو جس دور میں ہم چل رہے ہیں یہ دور ایمرجنسی کا ہے۔ کس طرح سے کہ ہر طرف سے باطل کی یلغار ہے، ہر طرف سے دین کو مٹانے کی سازشیں ہیں، ہر طرف سے دین کی تحقیر اور تذلیل کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہماری نوجوان نسل کو دہریہ بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اللہ اور اس کے نبی سے، آخرت سے، جہنم جنت سے اور حقائق سے کاٹنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ کئی جگہوں پہ یہ بات میں نے عرض کی ہے کہ ابھی 15-20 دن پہلے آپ کے KPK کے علاقے میں، یہیں آپ کے آس پاس، دور نہیں، آپ کے آس پاس ہی ایک علاقے میں جانا ہوا، تو وہاں کے علماء نے بتایا کہ ہمارے ہاں بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، اللہ کو ہی نہیں مانتے، دہریے ہو گئے۔ کہیں قادیانیت کی یلغار ہے، کہیں تشیع کی یلغار ہے، کہیں دہریت کی یلغار ہے، کہیں فحاشی کی یلغار ہے، کہیں عریانی کی یلغار ہے، کہیں بے حیائی کی یلغار ہے، کہیں دین سے بیزاری کی یلغار ہے۔ ہر طرف سے اسلام بیچارہ بیچ میں آیا ہوا ہے مخالفین کے نرغے میں، اور ہر طرف سے اس پہ یلغار ہے۔ تو اس ایسے وقت میں اہل علم کی ذمہ داریاں صرف اتنی نہیں ہیں کہ وہ سبق پڑھ لیں، سبق پڑھا لیں، بلکہ ان کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ ان ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے ماحول، اپنے معاشرے، اپنے آس پاس میں ایک ایک کی ذہن سازی کریں، ایک ایک پر محنت کریں۔ آس پاس کے لوگ نماز نہیں پڑھتے، ان کو نمازی بنائیں۔ آس پاس کے نوجوان دین سے ہٹ رہے ہیں، ان کو دین پہ لانے کی کوشش کریں۔ آس پاس بے حیائی اور بے پردگی پھیل رہی ہے تو اس کا منصوبہ بنائیں، اس کی پلاننگ کریں کہ یہ بے حیائی اور بے پردگی یہاں سے کیسے ختم ہو۔ یہ ہمارے اکابر کا طریقہ رہا ہے، ہمارے اکابر نے کیا ہے اس طرح سے، اور ہمارے اکابر اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں اس بات کا لحاظ نہیں کرتے تھے کہ ہم تو طالب علم ہیں، ہم تو عالم ہیں، اور ہم تو بزرگ ہیں، ہم کسی کے پاس کیسے جائیں گے، کسی کو کیسے سمجھائیں گے، لوگوں کو خود ہمارے پاس آنا چاہیے۔
وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ہمارے اکابر میں سے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے مجاہد تھے۔ ان کی عام عادت شریفہ یہ تھی کہ وہ جہاں سنتے تھے کہ وہاں اللہ کی نافرمانی کا اڈا ہے، وہاں پہنچتے تھے اور وہاں جا کے لوگوں کو قرآن سناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو روحانیت بھی اتنی اعلیٰ درجے کی دی تھی۔ ایک دفعہ اپنے گھوڑے پہ سوار جا رہے تھے، گھوڑے پہ سوار جا رہے تھے تو سامنے سے ایک فاحشہ رنڈی عورت آ رہی تھی، زانیہ فاحشہ عورت سامنے سے آ رہی تھی۔ جو ہی سامنے سے اس کو آتا دیکھا تو حضرت نے اپنی گردن جھکا لی اور اس پہ توجہ فرمائی، اس پہ توجہ ڈالی۔ جو ہی اس پہ توجہ ڈالی تو وہ چیختی چلاتی روتی ہوئی آئی اور آ کے حضرت کے قدموں میں گر گئی اور کہا حضرت بس آپ کو دیکھا ہے، اب میں نے توبہ کر لی ہے، آپ مجھے کلمہ پڑھائیں اور آپ مجھے نصیحت کریں اور میں اپنی زندگی سے توبہ کرتی ہوں۔ اتنی روحانیت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ فاحشہ پہ توجہ ڈال دی اور اس کو تابع بنا دیا اور اس کو ولیہ بنا دیا، شاہ اسماعیل شہید۔ تو دلی میں ایک بہت خوبصورت عورت تھی، رنڈی تھی، لوگ اس کے پاس جاتے تھے، پیسے دیتے تھے اور وہاں ناچ گانے کی محفل ہوتی تھی، شراب کی محفل ہوتی تھی اور برائیاں ہوتی تھیں۔ اس کا نام تھا موتی۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ برائی کا اڈا چل رہا ہے اور بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے پیسے والے، ارب پتی کروڑ پتی سارے وہاں جاتے ہیں۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے سوچا کہ میں نے بھی جانا ہے۔ چنانچہ حضرت رات، اور یہ سب کچھ رات کو ہوتا تھا، حضرت رات کو ایک دفعہ نکلے اور جانے لگے اس طرف۔ اس زمانے میں تشیع کا کافی زور تھا، تو جب یہ نکلنے لگے نا تنے تنہا مسجد سے اور ایک ویران سڑک کی طرف، تو ایک اور عالم وہاں مسجد میں موجود تھے۔ انہوں نے ان کو دیکھا کہ یہ تنے تنہا کہیں جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ حضرت، انہوں نے دل میں سوچا کہ یہ اس وقت تنے تنہا کہاں جا رہے ہیں، کوئی خاص کام ہے کہ اکیلے اکیلے جا رہے ہیں، کسی کو ساتھ بھی نہیں لے کر جا رہے، تو چپکے سے وہ بھی ساتھ کو لیے۔ بہرحال حضرت چلتے چلتے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اس زنا کے اڈے پہ پہنچے جہاں موتی بیٹھتی تھی، اور وہاں دروازے پہ کھڑے ہو کے صدا لگائی، اللہ کے نام پہ کچھ دے جاؤ، جیسے فقیر صدا لگاتا ہے، اللہ کے نام پہ کچھ دے جاؤ۔ جب یہ صدا لگائی تو ایک نوکرانی باہر آئی کچھ پیسے لے کر۔ جب وہ پیسے دینے لگی تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اپنی مالکن سے کہو کہ ایک ایسا فقیر آیا ہے جو اپنی صدا سنائے بغیر بھیک لینا نہیں چاہتا، پہلے اپنی صدا سنائے گا پھر آپ سے بھیک قبول کرے گا۔ تو اس زمانے کے لوگ ایسے تھے کہ چاہتے تھے کہ سائل واپس نہ جائے، تو موتی کو اس نے جا کے سنایا تو کہا یہ عجیب فقیر آیا ہے، پتہ نہیں کون سی صدا سنانا چاہتا ہے، چلو بلا لو اس کو اندر۔ حضرت اندر گئے تو دیکھا کہ ساز و سرود کی محفل گرم ہے، شراب نوشی چل رہی ہے اور موتی بیچ میں سج دھج کے بیٹھی ہوئی ہے، سب کی نگاہیں اس پہ، اس کے چہرے پہ ٹکی ہوئی ہیں۔ حضرت گئے اور اس پوری محفل کے بیچ میں جا کر چوکڑی مار کے بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے تو ہر طرف سناٹا چھا گیا کہ بھئی فقیر ہے، کون سی صدا سنانا چاہتا ہے۔ حضرت نے سورۃ التین کی تلاوت فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم الی آخر سورہ۔ ساری سورت پڑھ لی۔ اس کے بعد پھر اس سورت کی تشریح فرمائی، ترجمہ فرمایا اور تشریح فرمائی۔
اس صورت کا ترجمہ تشریح کرتے 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 مجمع کا یہ حال ہوا کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے بہت سے تو بے ہوش ہو گئے، اور بعضوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور سجدے میں گر کر رونے لگ گئے، اور بعضوں نے کپڑے پھاڑ دیے، اور خود موتی کا یہ حال ہوا کہ وہ روتے روتے سجدے میں گر گئی اور اللہ سے معافی مانگنے لگ گئی اور اپنی پچھلی زندگی سے توبہ طائب ہو گئی۔ جب یہ منظر قائم ہوا کہ اس مجلس میں سے ایک بھی توبہ طائب ہوئے بغیر نہ رہا، حضرت چپکے سے وہاں سے اٹھے اور واپس چلنے لگے۔ جب جانے لگے تو وہ جو مولوی صاحب جس نے پیچھا کیا تھا باہر نکلنے کے بعد وہ مل گئے، کہنے لگے حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ برائی کے اڈے میں آپ جیسی شخصیت شاہ ولی اللہ کے بانجے نواسے، شاہ ولی اللہ کے نواسے ہو کر آپ ان گندے لوگوں کے پاس جا جا کے کیوں اپنی پوزیشن خراب کر رہے ہیں؟ تو حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ وہاں کھڑے ہو گئے اور اس مولوی صاحب کی طرف دیکھ کے فرمانے لگے، مولوی صاحب یہ آپ نے کیا کہا کہ اس سے میری حیثیت خراب ہو جائے گی؟ فرمانے لگے واللہ میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ دلی کے اوباش لڑکے مجھے پکڑ لیں اور میرا منہ کالا کر دیں اور مجھے گدھے پہ بٹھائیں اور چاندنی چوک میں لے آئیں اور میرا مذاق اڑائیں، میری تحقیر اور تذلیل کریں، اور میری زبان پہ ہو قال اللہ قضا قال رسول اللہ قضا، تو میں سمجھوں گا میری عزت تو آج ہی ہوئی ہے۔ یہ اہل علم اور دین کے خدمت گزاروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دین پہ اکتفا نہ کریں، اپنے آس پاس کے ماحول پہ ایسی محنت کریں، ایسی کوشش کریں کہ ہر طرف دین ہی دین ہو جائے۔ اس کی محنت اور کوشش ایک ذمہ داری یہ ہے، اور دوسری ذمہ داری ان کی یہ ہے کہ جس معیار پہ ہم چل رہے ہیں اس معیار پہ اکتفا نہ کریں، اپنے معیار کو ذرا بلند کریں، اپنے معیار کو تھوڑا سا بلند کریں۔ آج ہم مدرسوں میں پڑھنے والے، مدرسوں میں پڑھانے والے، تبلیغ میں پھرنے والے، تبلیغ میں سفر کرنے والے، ہمارا معیار کیا رہ گیا ہے؟ اس کا اندازہ صرف آپ اپنی نماز سے لگا لیجئے۔ میں بھی، آپ بھی، ہم سب کے سب صرف اپنی نماز کو چیک کریں، چونکہ نماز دین کا ستون ہے۔ جس کی نماز ٹھیک ہے امید ہے اس کا باقی دین بھی ٹھیک ہوگا، جس کی نماز ٹھیک نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے دین میں گڑبڑ ہے۔ ہمارا معیار کیا رہ گیا ہے؟ ہم کہاں جا پہنچے ہیں؟ اس کا ہم اندازہ اپنی نمازوں سے لگا سکتے ہیں کہ جب ہم اتنے بڑے شہنشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کہاں ہوتے ہیں؟ جب اذان کی آواز ہم سنتے ہیں ہمارا دل اللہ کے سامنے حاضری کی طرف کھنچتا ہے کہ نہیں کھنچتا؟ سجدے میں پڑے رہنے کو دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ راتوں کے اٹھنے کو دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تنہائی کی، اندھیرے کی مناجات کو دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اپنے اندر چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو صفات ایمان والوں کی بتائی ہیں، جو صفات عام ایمان والوں کی بتائی ہیں، اگر وہ صفات دین کی خدمت کرنے والوں میں، اپنی زندگیاں وقف کرنے والوں میں بھی نہ ہوئیں تو بتائیے پھر دنیا میں کہاں ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ یہ تین صفات ہی دیکھ لیجئے کہ میرے اندر کتنی ہیں، اور یہ صفات علماء کی نہیں ہیں، یہ صفات مجاہدین کی نہیں ہیں، یہ صفات مدرسے کی چار دیواری میں اپنی زندگیاں وقف کرنے والے طلباء کی نہیں ہیں، یہاں کی روکھی سوکھی پہ گزارا کرنے والوں کی صفات نہیں ہیں، یہ عام مومنین کی صفات ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں۔
جب وہ قرآن سنتے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ کسی پہ آسرا نہیں کرتے، کسی پہ بھروسہ نہیں کرتے، ان کا سارا آسرا اور بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہے۔ علی ربہم، جار مجرور کو حسر کی وجہ سے مقدم کیا جاتا ہے نا۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری محنت مؤثر ہو، اپنے معیار کو بلند کرنا پڑے گا۔ جس درجے کا تقوی ہمیں حاصل ہے، اس درجے کا تقوی اپنے ماحول میں انقلاب برپا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اپنے گھر میں بھی ہمارا تقوی تو مؤثر نہیں ہے، ابھی تو ہمارا تقوی ہمارے اپنے گھر میں ہی مؤثر نہیں ہے، تو ہمارے ماحول پہ اور ساری امت میں کیا اثر انداز ہوگا؟ اس لیے ایک ذمہ داری ہماری یہ بھی بنتی ہے کہ ہم اللہ سے تعلق کو، اللہ سے محبت کو، اللہ سے قرب کو، اللہ کی معرفت کو اور تقوی پرہیزگاری کو اتنا بلند کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ذریعہ بنا دے انسانوں کی ہدایت کا۔ ہمارے اکابر کو اللہ تعالیٰ نے جو اتنی قبولیت دی، صدی ہونے کو ہے، اب بھی ان کا نام روشن ہے اور یہ قیامت تک روشن رہے گا۔ حضرات علماء دیوبند، صدی گزر رہی ہے، لیکن حضرت نانوتوی کا فیض اب تک جاری اور ساری ہے، حضرت گنگوہی کا فیض اب تک جاری اور ساری ہے، حضرت شیخ الہند کا فیض اب تک جاری اور ساری ہے، حضرت شیخ الاسلام، شیخ العرب والعجم، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور حکیم الامہ مجدد الملہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کا فیض اب تک جاری ہے کہ نہیں ہے؟ ہم سارے ان کے خوشاچین ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم سارے ان کے نام لیوا ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ کے سارے کے پی کے مدارس، سارے سندھ کے مدارس، سارے پنجاب کے مدارس اور سارے بلوچستان کے مدارس، سارے بنگلہ دیش کے مدارس، سارے ہندوستان کے مدارس، سارے ساؤتھ افریقہ کے مدارس اور سارے یو کے مدارس، یہ سارے ان کے کھاتے میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ 2001 میں ہم جماعت میں چل رہے تھے تو ہمارے ساتھ ایک یو کے کا نوجوان تھا، برطانیہ کا، انگلینڈ کا ایک نوجوان تھا۔ تو 2001 کی اس نے مجھے کارگزاری سنائی، اس وقت جب وہ 4 مہینے میں چل رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں جس شہر کا رہنے والا ہوں اس شہر میں 6 بڑے بڑے بنات کے مدارس ہیں۔ میں جس شہر کا رہنے والا ہوں اس میں کتنے بڑے مدارس ہیں؟ 6 بڑے مدارس ہیں بنات کے، جس میں سینکڑوں ہزاروں بچیاں پڑھتی ہیں، اور ہر مدرسے میں اتنا رش ہے کہ میری ہمشیرہ کو داخلہ لینے کے لیے 3 سال تک انتظار کرنا پڑا ہے۔ بھئی ابھی گنجائش نہیں ہے، اگلے سال 3 سال تک انتظار کرنا پڑا، اس کے بعد اس کا داخلہ ہوا۔ یہ سب فیض ہے حضرت نانوتوی کا، یہ سب فیض ہے حضرت شیخ الہند کا، اور یہ سب فیض ہے مولانا الیاس صاحب کا، اور مولانا الیاس صاحب کا فیض بھی حضرت شیخ الہند ہی کہہ چکے، انہی کے شاگرد ہیں۔ مولانا الیاس صاحب نے دور حدیث 2 دفعہ کیا۔ ایک دفعہ دور حدیث کیا مظاہر العلوم سہارنپور میں حضرت رئیس المحدثین مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ایک دفعہ دور حدیث کیا حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ سے دارالعلوم دیوبند جا کر۔ تو اس درجے کی قبولیت ہمارے اکابر کو جو ملی تھی نا، وہ اس لیے نہیں کہ ان کے حافظے بڑے اچھے تھے، اس لیے نہیں، ان کے دماغ بڑے تیز تھے، اس لیے نہیں، درس نظامی کے وہ حافظ تھے، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ ان کا تقوی اتنا بلند تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو روشن کر دیا۔
اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کے لیے شرط اول تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقیوں سے قبول کرتا ہے، اوروں سے نہیں، صرف متقیوں سے۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھ سے کوئی یوں کہے کہ فلاں ملک اور فلاں خطے کے علماء اور اکابر آپ کے اکابر یعنی اکابر دیوبند سے علم تفسیر میں بڑھے ہوئے ہیں، تو میں کہوں گا کہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ فلاں ملک کے علماء اکابر آپ کے اکابر سے علم حدیث میں بڑھے ہوئے ہیں، تو میں اس کو بھی کہوں گا کہ ٹھیک ممکن ہے، میں تسلیم کر لوں گا۔ اگر کوئی کہے کہ علم فقہ میں بڑھے ہوئے ہیں تو میں اس کو بھی تسلیم کر لوں گا۔ لیکن اگر مجھے کوئی یوں کہے نا کہ فلاں ملک اور فلاں خطے کے اکابر آپ کے اکابر سے تقوی میں، اخلاص میں، للہیت میں، فنائیت میں اور معرفت اللہ سے تعلق میں، تعلق مع اللہ میں آپ کے اکابر سے بڑھے ہوئے ہیں، تو میں اس بات کو بالکل تسلیم نہیں کروں گا، بلکہ میں مناظرے پہ اتر آؤں گا اور دلائل سے اس بات کو ثابت کروں گا کہ میرے اکابر جیسا اخلاص اور میرے اکابر جیسا تقوی اور میرے اکابر جیسا تعلق مع اللہ دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہے۔ میں دلائل سے اس بات کو ثابت کروں گا۔ اس لیے آپ نوجوانوں سے یہ درخواست ہے کہ اپنی حیثیت کو پہچان کے، اپنی حیثیت کو پہچان کے اپنے تقوی کا معیار بلند کرنے کی کوشش کریں۔ آپ مستقبل کے مقتدا ہیں۔ اگر طالب علمی کے زمانے میں آپ کبائر کا ارتکاب کرتے رہے، آپ کی زبان بے قابو رہی، بے لگام رہی، آپ کی نگاہیں آوارہ رہیں اور آپ کے کان حرام میں مبتلا ہوئے، آپ کی شرمگاہیں حرام میں مبتلا ہوئیں اور آپ کے دل کے جذبات گندے ہوئے، تو پھر یاد رکھیں اللہ تعالیٰ فراغت کے بعد آپ کو خیر کا ذریعہ نہیں بنائے گا، کبھی خیر کا ذریعہ نہیں بنائے گا۔ اگر آپ کا، ہمارے استاد محترم فرماتے تھے کہ طالب علمی کا زمانہ ایسے ہے جیسے ماں کا پیٹ ہوتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے جو نابینا پیدا ہوگا نا، ساری دنیا کے ڈاکٹر اس کو بینا نہیں بنا سکتے۔ پھر ماں کے پیٹ سے جو لنگڑا آئے گا وہ لنگڑا ہی رہے گا۔ طالب علمی کے زمانے میں جس کی نگاہیں ناپاک ہیں، جس کی زبان بے قابو ہے، جس کی طبیعت میں بدتمیزی اور بے ادبی ہے، اور جسے نماز کا شوق نہیں ہے، رات کو اٹھنے کا شوق نہیں ہے، تلاوت کی لذتوں سے حاصل نہیں ہے، اللہ کے نام کی مٹھاسوں سے حاصل نہیں ہے، وہ ساری زندگی بے ذوق رہے گا، ساری زندگی ڈھیلا ڈھالا رہے گا، دین کا کام کرنا بھی چاہے گا، اللہ سے دین کا کام نہیں لے گا۔ آپ ہر سال فارغ ہونے والوں کی تعداد معلوم کر لیجئے اور مدارس میں پڑھانے والے مدرسین کی تعداد معلوم کر لیجئے، اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ مساجد کے ائمہ کو بھی جمع کر لیجئے، تو اتنے علماء جو فارغ ہو رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں، وہ کہاں پھنس رہے ہیں؟ ان سے ان کے گھر میں بھی دین زندہ نہیں ہو رہا، ان سے ان کے محلوں میں دین زندہ نہیں ہو رہا، تو ایسی کون سی خامی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے گھر میں بھی دین زندہ کرنے سے قاصر ہیں؟ وہ یہی بات ہے۔ ایک چھوٹا سا قصہ میں آپ کو سناتا ہوں، آنکھوں کا دیکھا ہوا۔ ایک دفعہ ہم ایک جماعت کی نصرت پہ گئے۔ ہمارے یہاں سندھ میں ایک علاقہ ہے جہاں جانا آسان نہیں ہے، وہاں ہم بھی بڑی مشکل سے پہنچے، چلتے رہے، گاڑی کا راستہ ختم ہو گیا، پھر کچے میں گاڑی چلتی رہی، چلتے مشکل سے ایک جگہ پہنچے۔ جب وہاں پہنچے، عشاء کے قریب پہنچے، تو عشاء کے بعد جماعت نے مجھ سے کہا آپ تعلیم کر لیں، 2004 کی بات ہے، تو تعلیم کی۔ اس کے بعد بستی والوں سے احوال پوچھے کہ بھئی یہاں پہ کتنے نمازی ہیں، کتنے کا؟ اللہ کا شکر ہے سارے نمازی ہیں۔ ارے
سارے نمازی سندھ میں اس علاقے میں کیسے ہو گئے بھائی؟ جہاں گاڑی نہیں آتی، سڑک ہی نہیں ہے، جماعتیں بھی نہیں آتی. کہنے لگے یہاں دارالعلوم دیوبند سے فارغ ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، یہ سب ان کا فیض ہے. میں نے کہا وہ کہاں ہیں؟ کہا ان کا 1983 میں انتقال ہو گیا. اور یہ بات ہے 2004 کی. 21 برس کے بعد بھی ان کی دعاؤں کے نتائج اور ان کی محنت کے اثرات ہم خود دیکھ آئے. تو میں سوچتا رہا کہ یہ دارالعلوم دیوبند والے کیا چیز گھول کے اپنے متخرجین کو پلاتے تھے کہ وہ جہاں جاتے تھے روشنی پھیلاتے چلے جاتے تھے. ہمارے سندھ میں ایک بستی ہے، اس بستی میں حضرت مدنی کے ایک شاگرد آئے، وہیں کے تھے، دارالعلوم دیوبند پڑھنے گئے، حضرت مدنی سے پڑھ کے واپس آئے. اور جب اپنی بستی میں آئے، ان کا فیض اللہ نے ایسے پھیلایا کہ اس بستی کے سارے مرد، ساری عورتیں سب حافظ قرآن، سب حافظ قرآن، 100% حافظ بھی، مرد بھی اور عورتیں بھی. اور اب بھی ان کا دین آس پاس کے سارے علاقوں سے زیادہ معیاری ہے. اس لیے آپ سے درخواست ہے اپنے تقوی کو بلند کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اپنے آپ کو برائی سے بچائیں اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. سنت کو اگر آپ مدرسوں میں پڑھنے والے طلباء بھی سنت سے کنی کترائیں اور سنت سے بیزاری طبیعت میں پیدا ہو اور سنت کو اختیار کرنے میں آپ سستی برتیں، کاہلی برتیں اور اس میں تساہل برتیں، تو بتائیے پھر یونیورسٹیوں میں لڑکیوں کے ساتھ بینچ کے ساتھ ملا کے پڑھنے والوں کو کس منہ سے کہا جائے کہ بھئی تم سنت پہ چلو؟ ابھی ہم جہاں سے آ رہے ہیں نا، تو وہاں پہ رات بیان میں ایک ڈاکٹر صاحب آئے، تو بیان سے پہلے ان سے ملاقات ہوئی. تو میں نے کہا آپ عالم ہیں، کہاں سے فارغ ہیں آپ؟ تو مجھے ساتھ والے نے وہ ہنسنے لگ گئے. ساتھ والے نے کہا کہ یہ عالم نہیں ہے، ڈاکٹر ہے. میں نے کہا کمال ہے یار. کہنے لگے جی ایک بات بتاؤں؟ میں نے کہا بتائیں. کہنے لگے جی مجھے سنت کا نا جنون کے درجے میں شوق ہے. ڈاکٹر ہے اور کہہ رہا ہے مجھے سنت کا جنون کے درجے میں شوق ہے کہ میں ہر بات میں، ہر کام میں سنت پہ چلوں. میرے آقا کا کیا طریقہ ہے، میرے آقا کیسے بولتے تھے، میرے آقا کیسے چلتے تھے، میرے آقا کا لباس کیسا تھا، میرے آقا کو کھانے میں کیا پسند تھا، میرے آقا کی گفتگو کیسی تھی، میرے آقا کے اخلاق کیسے تھے، ہر بات میں. تو آپ سارے نوجوان اس کی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم تقوی کا معیار بلند کریں گے اور سنت کا اہتمام کریں گے، اتباع سنت میں کمال پیدا کریں گے انشاءاللہ. آپ کی نگاہیں اٹھنی نہیں چاہیے. دیکھیں جیسے حرام سے بچنا لازم ہے، ایسے ہی حرام کے اسباب سے بچنا بھی لازم ہے. جیسے وہ واجب ہے، یہ بھی واجب ہے. جیسے حرام ہے، ایسے ما یفضی الی الحرام وہ بھی حرام ہے، جو حرام تک لے جائے وہ بھی حرام ہے. بھئی پڑھائے نہیں یہ قاعدہ، جو حرام کی طرف لے جائے وہ بھی حرام ہے، حرام کی دوائی بھی حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ. علماء کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ قریب نہ جاؤ کیا مطلب؟ زنا کوئی دیوار ہے جس کے قریب نہیں جانا ہے؟ نہیں، ان اسباب سے بچو جو اسباب تمہیں وہاں تک لے جائیں.
اور ان میں سب سے بڑا سبب آج موبائل ہے۔ میں فتویٰ تو نہیں دوں گا کہ موبائل کا استعمال کرنا حرام ہے، لیکن دیانتاً ہر ایک سوچے کہ اگر موبائل میرے لیے ما یفضی الی الحرام ہے تو میرے لیے وہ کیا ہونا چاہیے۔ اگر موبائل میرے لیے ما یفضی الی الحرام ہے تو میرے لیے موبائل کیا ہے۔ دارالافتاء جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود استفت قلبک وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ، ہمارے نبی کا ارشاد ہے، اوروں سے بھی فتویٰ لو لیکن اپنے دل سے بھی فتویٰ لو۔ آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں کہ آج کا موبائل اور آج انٹرنیٹ کا پیکیج آپ کے لیے مفضی الی الحرام ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو اس کا تو فیصلہ لکھا ہوا ہے اکابر اور اسلاف کی طرف سے۔ تو اس لیے آپ سارے نوجوانوں سے دست بستہ درخواست ہے کہ ساری دنیا نے باطل کی پلاننگ کو کامیاب کر دیا ہے، آپ تو اسے ناکام کرنے کی کوشش کریں۔ آپ اپنی نگاہوں کو جھکا کر اور ان موبائل سے اپنے آپ کو بچا کر، یوٹیوب اور فیس بک اور ان گندگیوں سے اپنے آپ کو بچا کر یہ دکھائیں کہ دنیا چاہے گمراہ ہو جائے، ہم اپنے نبی کا دامن چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اپنے عمل سے اس کو ثابت کریں۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ لیکن ایک بات ذہن نشین کیجئے کہ یہ تقوی کے معیار کی بلندی، اللہ سے تعلق کی مضبوطی، یہ اہل اللہ کی صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ یہی اصول ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل تبلیغ کے آخری صفحے پہ قرآن پاک کی ایک آیت لکھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو متقی بنو۔ کیسے؟ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کی معیت اختیار کرو، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کے رابطے میں رہو۔ نیچے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہاں پر اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ صادقین سے مراد مشائخ صوفیہ ہیں۔ صادقین سے مراد مشائخ صوفیہ ہیں۔ جو شخص ان کی چوکھٹ کے خدام میں داخل ہو جاتا ہے، ان کی ولایت کی تاثیر سے اس کی زندگی میں بھی تقویٰ آ جاتا ہے۔ یہ حضرت شیخ نے لکھا ہے فضائل تبلیغ کے آخری صفحے پر۔ اس لیے بہت سے اہل علم اور بہت سے اہل دعوت تصوف کو دعوت اور علم کے متضاد ایک جہت مخالفہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسے نہیں ہیں۔ بھائی اگر یہ کریں گے تو پھر علم کیسے ہوگا؟ نہیں، دونوں ہوں گے۔ بھائی یہ کریں گے تو پھر تبلیغ کیسے ہوگی؟ نہیں، دونوں ہوں گے۔ کیوں نہیں ہوں گے دونوں؟ ایک آدمی کہ میں پیٹرول پمپ سے پیٹرول نہیں بھرواؤں گا، میں نے تو بس سڑک پہ ہی چلنا ہے، میں نے سڑک سے اترنا نہیں ہے، پیٹرول پمپ پہ میں نے نہیں جانا، تو وہ دیوانہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں نے سڑک سے نہیں اترنا۔ بھائی سڑک پہ چلنے کے لیے ہی تو تمہیں پیٹرول پمپ پہ جانا ہے۔ اس لیے مشائخ کی صحبت، اہل اللہ سے رابطہ، اہل اللہ کی صحبت، یہ دین کے شعبوں میں کام کرنے والے ہر ایک کی ضرورت ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس سے تقویٰ آئے گا، اخلاص آئے گا، اور تقویٰ کے بغیر اور اخلاص کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل ذکر میں لکھا ہے کہ اخلاص کے حصول کے لیے مشائخ صوفیہ کی جوتیاں سیدھی کی جاتی ہیں۔ یہ فضائل ذکر میں انہی الفاظ میں لکھا ہوا۔ تو اس لیے آپ سارے نوجوانوں سے درخواست ہے کہ آپ اس طرف بھی توجہ کریں، ادھر بھی توجہ کریں،
اپنے معیار کو بھی بلند کرتے جائیں، اوروں کو بھی اس طرف لاتے جائیں، اور اپنے علم میں بھی رسوخ اور کمال پیدا کریں۔ یہ اس دور کا تقاضا ہے، یہ اس دور کا تقاضا ہے۔ اور تیسری چیز، اپنے علم کے اندر رسوخ پیدا کریں۔ سرسری علم فتنوں کا علاج نہیں ہے۔ جس نے سرسری علم پڑھا ہوا ہے تو کوئی غامدی کا چہیتا اگر آ کے سوال ڈالے گا تو وہ سرسری علم والا اس کو مطمئن کر سکتا ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی انجینئر مرزا کا فالوور کسی سرسری علم والے سے ٹکرا جائے تو وہ اس کو مطمئن کر لے گا؟ وہ اور متنفر ہو جائے گا، دیکھو نا مولویوں کے پاس جواب نہیں ہے نا، اس کا وہ ٹھیک کہتا ہے۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ علم میں رسوخ پیدا کریں۔ علم کے زمانے میں فضولیات سے، لغویات سے، اوقات کے ضائع کرنے سے حتی الامکان پرہیز کریں اور اپنی توجہ کو کتاب پہ مرکوز رکھیں۔ اور حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا الیاس صاحب کے بڑے بھائی ہیں، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کے والد محترم ہیں، اور مولانا عبداللہ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تحصیل المنطق لکھی ہے۔ آپ پڑھتے ہیں تحصیل المنطق؟ تحصیل المقتدی فارسی کی مولانا عبداللہ گنگوہی نے لکھی ہے۔ یہ شاگرد ہیں مولانا یحییٰ صاحب کے۔ مولانا یحییٰ صاحب نے ان کو اتنا ماہر بنا دیا فنون میں کہ انہوں نے کتابیں لکھ ڈالی۔ مولانا یحییٰ صاحب فرماتے ہیں جو طالب علم 3 کام کرے اس کا علم راسخ ہو جائے گا۔ کتنے کام کرے؟ کتنے کام کرے؟ 3۔ ایک تو بغیر مطالعے کے کوئی سبق نہ پڑھے، کوئی سبق بغیر مطالعے کے نہ پڑھے۔ پھر فرماتے تھے مطالعے کے 2 درجے ہیں، مطالعے کے 2 درجے ہیں۔ ایک درجہ ہے کہ ساری عبارت کو حل کر کے استاد کے پاس جانا، سبق بعد میں پڑھنا، پہلے عبارت کو حل کرنا۔ اور اگر عبارت کو حل کرنے کی استعداد نہیں ہے تو معلوم اور مجہول کو الگ کرنا۔ جو عبارت سمجھ میں آ گئی ہے وہ تو ٹھیک ہے، جو سمجھ میں نہیں آئی ہے اس پہ کچی پینسل سے نشان لگا دیں، یہ سمجھ میں نہیں آئی، سبق میں دھیان سے سننا ہے۔ مطالعے کا آخری درجہ یہ ہے، پہلی بات کہ بغیر مطالعے کے کوئی سبق نہ پڑھے۔ دوسرا کام کہ سبق میں ایسے دھیان سے بیٹھے جیسے شکاری شکار کو تکتا رہتا ہے نا کہ کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے، کوئی لفظ چھوٹ نہ جائے، ایسے ہماتن گوش ہو کر سبق میں بیٹھنا۔ اور ہماتن گوش ہونے کے لیے آسان طریقہ ہمارے استاد محترم فرماتے تھے، جو عبارت چل رہی ہو اس پہ انگلی رکھو، یوں انگلی نہیں ہٹنی چاہیے۔ اگر آپ انگلی اپنی جمائے رکھیں گے، اپنی نگاہ عبارت پہ جمائے رکھیں گے تو آپ کی توجہ آگے پیچھے نہیں جائے گی۔ ہمارے استاد حضرت مولانا جمشید صاحب، جس طالب علم کی انگلی عبارت سے ہٹتی تھی فوراً دور سے انگلی رکھو۔ یہ ہماتن گوش ہونے کا ایک نسخہ ہے۔ دھیان سے سبق پڑھیں۔ یہ 2 کام، جب تک سبق سمجھ میں نہ آئے تب تک اٹھیں نہیں، استاد سے پھر پوچھ لیں، ڈانٹ دے تو ڈانٹ سن لیں، پوچھ لیں، ڈرے نہیں کہ ڈانٹ دیں گے، کوئی بات نہیں، ڈانٹ کھا لیں۔ یہ فقیر ڈانٹ نہیں کھاتے، پھر بھی بھیک مانگتے رہتے ہیں۔ تیسرا کام، سبق کے بعد تکرار ضرور کریں۔ سبق کے بعد تکرار ضرور کریں، تفصیلی تکرار کریں تو بہت اچھا، ورنہ اہم عنوانات کا تفصیلی تکرار کریں اور کم اہم عنوانات کا اجمالی تکرار، خلاصے کا تکرار کریں۔ یہ 3 کام جو طالب علم کرے گا اس کے علم میں رسوخ پیدا ہو جائے گا۔ مولانا یحییٰ صاحب فرماتے ہیں چاہے کتنا کند ذہن اور فاقد الاستعداد ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ذی استعداد بنا دے گا۔ یہ ہمارے اس دور کی ذمہ داریاں عرض کر رہا ہوں جو آپ کو پورا کرنی ہے، ورنہ مواخذے کا خدشہ ہے۔
اللہ پکڑے گا کہ 8 سال تم نے ماں کو اپنی جدائی کا کڑوا گھونٹ پلایا، 10 سال تم نے اپنی ماں سے جدائی اختیار کی، تمہیں پتہ ہے تمہاری ماں کیسے روتی تھی تمہیں یاد کر کے، تمہارا باپ کتنی محنت مشقت سے تمہارے لیے کماتا تھا، گھر کو خرچہ الگ دیتا تھا، تمہیں خرچہ الگ دیتا تھا، اور تمہیں اس لیے پڑھایا تھا تاکہ تم زمانے کے فتنوں کا سد باب بن سکو، اور تم نے گپوں میں ہی اپنے اوقات ضائع کر دیے، یاریوں میں اپنے اوقات ضائع کر دیے، دوستیوں میں اپنے اوقات ضائع کر دیے۔ اللہ پوچھے گا۔ تو اس لیے ان تمام ذمہ داریوں کو نبھانے کی آپ سارے بھائی نیت کریں، کرتے ہیں نیت انشاءاللہ، سنجیدہ بن کر چلنا ہے اور ان ذمہ داریوں کو نبھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔